عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. شاطبیہ کی طرح طیبۃ النشر میں بھی اصول کے ٹوٹل 29 ابواب ہیں، اور پھر ہر صورت کے الگ الگ فروش پر مشتمل 114 صورتیں آئیں گی جن میں فروش بیان ہوں گے، اور پھر خاتمہ آخر میں چند اشعار اس کے ہوں گے. البتہ یہاں ایک فرق آپ ذہن میں رکھیے کہ شاطبیہ میں 29 ابواب تھے، یہاں ایک باب مزید بھی ہے جو شاطبیہ میں نہیں تھا اصول کا، اور اس باب کا نام ہے باب الافراد والجمع. یہ 30واں باب طیبہ میں اضافہ ہو گیا ہے. اس میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے قراءات کو جب ہم عملاً پڑھتے ہیں اجرا کرتے ہوئے تو اس میں افراد اور جمع قراءات کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. جیسے جمع قراءات کا ایک طریقہ ہے جمع وقفی، دوسرا طریقہ ہے جمع حرفی و ضربی، تیسرا طریقہ ہے جمع الجمع. تو یہ باتیں ہیں نا. شاطبیہ میں یہ باب نہیں تھا. امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے 29 ابواب کے بعد 30واں باب اس بات کا بھی بیان کیا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کی ہے. تو گویا طیبۃ النشر میں پھر 29 کے بجائے ٹوٹل 30 ابواب ہو جائیں گے. تو ہم ان میں سے آج پہلا باب باب الاستعاذہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. باب الاستعاذہ میں شاطبیہ اور طیبۃ النشر میں کوئی فرق نہیں ہے. میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو شاطبیہ کے شروع میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. استعاذہ کا لفظی معنی ہے پناہ طلب کرنا. پناہ طلب کرنا. انسان دنیا میں عام زندگی گزارتے ہوئے شیطان کے حملوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، جسم کے ہر عضو میں، حتیٰ کہ زبان سے بھی شیطان کے حملوں کا شکار ہوتا ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت کا مرحلہ آیا تو وہ چونکہ ایک پاکیزہ کلام ہے تو شیطان کے حملوں سے زبان پر جو اثرات بد آ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. استعاذہ مانگو. تو امام جعفر صادق جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ استعاذہ کی حکمت یہ ہے کہ زبان جو پلید ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے گالم گلوچ دیگر چیزوں سے، تو استعاذہ کے ذریعے پاک کلام شروع کرنے سے پہلے زبان کو دوبارہ پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے استعاذہ کو حکم دیا ہے. اچھا، اب استعاذہ میں 4 باتیں ہیں جو شاطبیہ میں بھی آئی تھیں، یہاں بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے استعاذہ کے الفاظ کیا ہیں، الفاظ استعاذہ. دوسری بات ہے حکم استعاذہ، استعاذہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. تیسری بات ہے محل استعاذہ، استعاذہ کہاں پڑھنا ہے، شروع میں یا آخر میں. چوتھی بات ہے کیفیت استعاذہ، استعاذہ اونچا پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے. یہ 4 باتیں شاطبیہ کے باب الاستعاذہ میں آئی تھیں. چاروں باتوں کا جواب سن لیں، پھر طیبۃ النشر کے جو اشعار ہیں باب الاستعاذہ کے 6 اشعار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں ساری بات آ جائے گی. پہلا سوال، پہلی بحث استعاذہ کے الفاظ کیا ہیں. تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ استعاذہ جو ہے اس کے الفاظ وہ ہونے چاہیے جو سورہ نحل میں ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو الفاظ کیا ہیں، باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ کرو باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، اور قرآن پاک نے فاستعذ کے حکم کے بعد اگر نحل کے الفاظ کی پابندی کریں تو بنتا ہے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام حمزہ سے بھی ایک روایت ہے، اور علامہ مرغی نانی جو ہدایہ کے مصنف ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ استعاذہ کے الفاظ ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ کہتے ہیں نحل کے الفاظ کی صوف سے مطابقت تب بنتی ہے جب باللہ من الشیطان الرجیم سے پہلے بھی استعیذ پڑھیں. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ قرآن پاک نے پناہ مانگنے کے لیے خود کہا ہے وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ. حکم دیا کہ پناہ مانگو تو استعیذ کے بجائے اعوذ کہہ کے پناہ مانگو. چنانچہ استعیذ کی جگہ پہ تو اعوذ لگا لیں
اور آگے نحل والے الفاظ ہی باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ پڑھے جائیں گے۔ چنانچہ الفاظ استعاذہ میں راجح موقف یہ ہے کہ نحل والے الفاظ کے ساتھ استعاذہ کیا جائے، چونکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، بعض روایات میں بھی آتا ہے، امام نافع سے مروی ایک روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی روایت ہے، یہ قرات کی بڑی کتابوں میں آپ کو روایات مل جائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ روایات سندی طور پر ثابت نہیں ہیں، اگر یہ سندی طور پر ثابت ہو جاتی تو پھر تو واجب ہو جاتا کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے، لیکن چونکہ یہ روایات ثابت نہیں ہیں اس لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے علاوہ دیگر الفاظ سے استعاذہ بھی کر سکتے ہیں۔ امام شاطبی تو کہتے ہیں کہ نحل والے الفاظ پر زیادتی جو ہے وہ جائز ہے، کمی جائز نہیں ہے، اور زیادتی مسنون ہو یعنی روایات میں آئے یا ذاتی طور پر آپ خود کو الفاظ بنا لیں تب بھی جائز ہے، لیکن امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے طیبۃ النشر میں کہا ہے کہ آپ زیادتی کر سکتے ہیں لیکن ان الفاظ سے کریں جو کہ سنت میں وارد ہوئے ہیں، جو سنت میں وارد ہوئے ہیں ان سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ جیسے سنت میں کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، یہ الفاظ، یا ان اللہ هو السمیع العلیم۔ تو امام ابن جزری کے ہاں جو الفاظ ہیں نا نحل والے، ان الفاظ کے ساتھ آپ استعاذہ کریں لیکن زیادتی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سنت والے الفاظ کے مطابق، لیکن جو غیر مسنون الفاظ ہیں ان سے نہ کریں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان القادر من الشیطان الغادر، اس طرح کے الفاظ۔ تو الفاظ استعاذہ کے بارے میں خلاصہ یہ ہوا کہ نحل والے الفاظ سے کرنا چاہیے، اور اگر آپ دیگر الفاظ سے بھی کریں تو ابن جزری فرماتے ہیں کہ وہ سنت سے ثابت الفاظ ہونے چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نحل والے الفاظ سے ہو۔ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کیا ہے تمام زمانوں میں، جامع البیان میں غالباً یہ اجماع نقل کیا امام دانی نے کہ تمام زمانوں میں تمام قراء اہل فن کے ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز تلاوت کرنے پر ہمیشہ سے اتفاق چلا آ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ حکم استعاذہ۔ استعاذہ کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے یا مستحب۔ قرآن پاک میں تو فاستعذ صیغہ امر ہے، لیکن جمہور کی رائے ہے کہ صیغہ امر یہاں وجوب کا فائدہ نہیں دے رہا، چونکہ بعض روایات ایسی ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کے سامنے قرآن پاک پڑھا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھا۔ مشہور روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ نے سر جھکا لیا، آپ کے پیشانی مبارک پر جو ہے پسینے کے آثار ظاہر ہوئے، کچھ دیر بعد آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور آپ نے کہا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جو سورت ہے نا، اس کے شروع میں آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی۔ اگر اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھی؟ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تو آپ تھے۔ اس لیے صیغہ امر ویسے تو وجوب کو بتاتا ہے، لیکن قرینہ صارفہ آ جائے تو پھر وجوب کو نہیں چاہتا، چنانچہ یہاں قرینہ صارفہ موجود ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، ویسے تو آپ فجر کے ٹائم اٹھتے ہوئے 10 آیات سورت آل عمران کے آخری آیات پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، سیدھا ہی آپ پڑھا کرتے۔ حدیث میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اعوذ باللہ واجب نہیں ہے، اور ابتدائی تلاوت درمیانے صورت میں بسم اللہ بھی واجب نہیں ہے، آپ دونوں ہی چھوڑ کر ڈائریکٹ ہی ان فی خلق السماوات آخری رکوع سے شروع کر دیتے صورت آل عمران کے۔ تو اعوذ باللہ واجب ہوتا تو آپ نے اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو راجح موقف کیا ہوا جمہور کا کہ اعوذ باللہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ البتہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ واجب کہتے ہیں، چونکہ ظاہری علماء ہیں، اور ظاہری جو ہیں وہ تفقہ فی الدین کو واجب نہیں سمجھتے، ان کے ہاں واجب ہے۔ چلیں تیسری بات، استعاذہ کا محل کیا ہے، کہاں پڑھنا چاہیے شروع تلاوت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آخر تلاوت میں پڑھیں، ان کی دلیل یہ ہے قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہیں تو آخر میں صدق اللہ العظیم کے بجائے کیا پڑھ دیا کریں؟ استعاذہ کر دیا کریں۔ تلاوت ختم کر لینا تو آخر میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بات صحیح نہیں بنتی نا۔ اچھا، یہ موقف بڑا غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی پر اذا داخل ہو جائے تو ماضی
مستقبل کا معنی دیتی ہے. تو فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن کا یہ معنی کرنا کہ جب پڑھ چکیں تو پڑھ لیا کریں، یہ عربی زبان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب پڑھنے لگیں مستقبل میں تو پہلے آپ یہ کام کر لیں، ورنہ پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو جا کے وضو کرایا کریں. ٹھیک ہے، مطلب بنے گا اس کا. اذا قمتم بھی تو یہی بن رہا ہے نا، ماضی کا پریزاد داخل ہے. نماز پڑھنے کے بعد وضو کرایا کریں، تو نماز کرنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے پھر پیشاب کر کے آیا کریں. یہی ہوگا، پیشاب کرنے سے نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد وضو کر لیا کریں. تو یہ اذا قمتم کا معنی کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے مستقبل میں کھڑے ہونے لگیں تو آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو اس لیے موقع بہت غلط ہے کہ آخر میں پڑھیں. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی تطبیق دی ہے کہ چلو جی دونوں باتیں مان لیں، شروع میں بھی پڑھ لیں آخر میں بھی پڑھ لیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ میری کتاب جو جامع الاصول ہے نا، اس میں ہر مسئلے کی بڑی بڑی تفصیل موجود ہے. یہ 3 قول موجود ہے محل استاذہ میں. تیسرا قول ہے کہ شروع میں بھی پڑھ لیں آخر میں بھی پڑھ لیں، اور ان کے قائلین کون ہیں ان کے نام بھی وہاں موجود ہیں حوالوں کے ساتھ. چلیں جی، آخری اور چوتھی بات، استاذہ کی کیفیت کیا ہے؟ اونچی پڑھنی ہے کہ آہستہ پڑھنی ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاطبی دوبارہ اس کی ریویژن ہو رہی ہے. یہ پورے باب آپ جب پڑھیں گے تو جن لوگوں نے شاطبیہ پہلے نہیں پڑھی ان کے لیے ایک طرح سے دوبارہ قرات عشرہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں پڑھنے کا موقع ہے. جن لوگوں نے پہلے محنت نہیں کی اب وہ محنت کر لیں تو ان کی صغریٰ اور کبریٰ اکٹھی ہو جائے گی. اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں جس سال استاد محترم قاری محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ کا داخلہ ہوا ہے، اس سال وہاں انہوں نے نظام میں شاطبیہ دورہ نکال کر ڈائریکٹ جو ہے وہ طیبۃ النشر رکھ دی تھی. اور 4 سال میں انہوں نے کہا طیبہ پڑھیں گے اور طلبہ ڈائریکٹ عشرہ کبریٰ ہی پڑھیں گے اجرا میں، تو صغریٰ اور کبریٰ دونوں آ جائیں گی. لیکن 6 مہینے میں وہ نظام پھر چل نہیں سکا تھا، کیونکہ جس بچے کی بنیاد نہ بنی ہو اس کے لیے پھر پہلے ہی مرلے پہ زیادہ بڑا اس کو ٹاسک دیا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. جس نے عشرہ صغریٰ پہلے پڑھی ہو اس کو عشرہ کبریٰ پڑھنا آسان ہو جاتی ہے. شیخ عبدالفتاح مرصفی صاحب رحمہ اللہ، جو قاری محمد ابراہیم صاحب، قاری محمد ادریس العاصم صاحب حفظہم اللہ کے جلیل القدر استاد گرامی ہیں، ان سے انہوں نے اجازہ لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے کم از کم 10 سال عشرہ صغریٰ پڑھ لی ہو نا، پڑھا لی ہو بلکہ، اس کو عشرہ کبریٰ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے یہ پھر آسان ہے. تو اتنا یعنی ضرورت ہوتی ہے عشرہ صغریٰ پڑھنے کی. تو بھائی وہ نظام چل نہیں سکا تھا. تو بہرحال اب آپ میں سے جن طلبہ نے پہلے عشرہ صغریٰ پڑھ لی ہے ان کی ایک طرح سے ریویژن بھی ہو جائے گی، اور دوبارہ عشرہ کبریٰ کی صورت میں 7 اعراف کی باقی ماندہ جو حروف رہ گئے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ استاذہ کی کیفیت کیا ہے، اس میں بھی 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ استاذہ مطلقاً اونچا پڑھیں. امام شاطبی نے بھی یہی بات کہی ہے، فاستعذ جہارا من الشیطان باللہ مسجلا. ان کا کہنا یہ ہے کہ استاذہ جب تلاوت اونچی ہوگی تو استاذہ اونچا ہی پڑھنا چاہیے، اونچی تلاوت میں اونچا ہی پڑھنا چاہیے نا. تو اس لیے جب استاذہ آپ پڑھیں تو اونچا پڑھیں. اگرچہ یہ بھی مانتے ہیں کہ 2 صورتوں میں استاذہ آہستہ پڑھنا چاہیے. ایک جب نماز ہو، کیونکہ ملا علی قاری نے شرح شاطبیہ میں لکھا ہے کہ نماز میں اجماع ہے امت کا کہ استاذہ آہستہ پڑھا جائے. کسی کی بھی آج تک 14 صدی میں رائے نہیں ہے کہ استاذہ اونچا پڑھا جائے نماز میں، کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اجماعی مسئلہ واضح ہوتا ہے اور واضح مسئلے کو بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. چنانچہ مطلقاً اونچا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں بھی اونچا پڑھا جائے، وہ مسئلہ ویسے مستثنیٰ ہے چونکہ وہ واضح ہے اور واضح چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ خود بخود مستثنیٰ ہو گیا. دوسری بات کہ جب تلاوت آہستہ ہو تب بھی استاذہ اونچا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی واضح ہے، کیونکہ کوئی ایسا آدمی بیوقوف ہی ہوگا جو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ پڑھنا شروع کر دے آخر میں سے، یہ عقل کے خلاف ہے. تو یہ واضح ہی ہے. جیسے یہ گھڑی لگی ہے سامنے، ساروں کو پتہ ہے لگی ہوئی ہے، میں نے آج آپ کو بتا بھی دیا ہے، لیکن یہ بتانا تحصیل حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. جو چیز پہلے ہی پتہ ہے اس کو بیان کرنے میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تو جو چیز واضح ہو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک رائے یہ ہے کہ استاذہ مطلقاً اونچا پڑھنا چاہیے. ان کے یہاں بھی 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں، وہ بتا دی. اچھا، دوسری رائے امام حمزہ کی، امام نافع کی اور امام شاطبی نے فرمایا کہ متقدمین ائمہ سے امام ابو عمار المہدوی جیسے کبیر بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ استاذہ مطلقاً آہستہ پڑھنا چاہیے، چاہے تلاوت اونچی ہو یا آہستہ ہو. ان کی دلیل یہ ہے کہ استاذہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو قرآن کی تلاوت سے استاذہ کا فرق کرنے کے لیے، قرآن اور غیر قرآن میں فرق کرنے کے لیے استاذہ کو آپ آہستہ پڑھیں چاہے تلاوت اونچی ہی کیوں نہ کریں. اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں امام حمزہ سے اور امام نافع وغیرہ سے یہ قول نقل کیا ہے.
تو یہ 4 بحثیں ہیں جو ہم نے الحمدللہ ذکر کر لیں. ان چاروں بحثوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. اب ہم جو ہے جب کتاب سے پڑھیں گے تو پہلے ترجمہ پڑھیں گے, پھر ہر مسئلہ جو میں نے زبانی بتایا تھا یہ شعر میں کہاں کہاں سے نکلتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تحلو الحياة شوقا